اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 158، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کی تھی۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ پہلا حصہ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس بلا لیا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ذکر کیا تھا کہ اگر اس پہ ایمان ہے تو معراج میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں اگر اس پہ ایمان ہے۔ باقی گمراہی جو ہے وہ تو پھر جس کا مقدر ہے اس کا ہے ہی ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ازل سے، عزیزاً حکیمہ، عزیزاً حکیمہ۔ اب جو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نیچے جو اس کی یہ آئی ہوئی ہے تفسیر، پھر اس کے بعد اپنی کوئی بات کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزاً، کہ اس کا تصرف اس حال میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روک دیا اور پھر رسول کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عزیز بے انتہا غلبے والا، ٹھیک ہے، اور حکیم یعنی صاحب ترتیب، اس کا تصرف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھانے میں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق وکان اللہ عزیزاً حکیمہ کی صفات کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس کے رسول علیہ السلام اجمعین معصوم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ سورہ المجادلہ 58واں سورہ 21ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، بے شک اللہ حقیقی و ذاتی طاقت والا اور بے انتہا غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ سورہ صافات 37واں سورہ 171 اور 172 نمبر آیت۔ اور ہمارے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں ہمارا وعدہ پہلے ہو چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ Now, coming back to this ayat, عزیزاً حکیمہ، اللہ، یہاں 3 اسم آئے ہیں، اللہ، عزیز، حکیم، ٹھیک۔ اینڈ ٹو بی اسپیسیفک، اللہ العزیز الحکیم، ٹھیک۔ پھر یہاں پہ ایک ایسا فعل ہے رفع، یہ آگے ہا جو لگی ہوئی ہے یہ تو پروناؤن لگا ہوگا نا، رفع یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل کون ہے؟ اللہ، رفعہ اللہ، کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی نا بات۔ اچھا، اب یہ جو آگے 3 ہیں، اللہ، العزیز، الحکیم، یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
اس فعل کے ساتھ جڑے ہوں. سمجھے؟ جو سمجھانے لگا نا اس کو غور سے سمجھ لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کئی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ کئی چیزیں جو یہ جن کا یہاں ذکر بھی نہیں ہے. کسی کو بلند کرنا، آپ ایک کوئی بھی شے اٹھا لیں، کوئی چیز اٹھا لیں اور اس کو ایسے بلند کر لیں. اگر آپ میں اس کو بلند کرنے کی طاقت ہے تو آپ کر لیں گے. یعنی اگر آپ کا ہاتھ جو ہے آدھا کلو اٹھا سکتا ہے تو آدھا کلو وزنی کوئی چیز بھی آپ بلند کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ 10 کلو چیز ہے اور آپ اس کو بلند کر دیں، آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے نا. آپ دنیا میں 200 منزلہ بلڈنگ بنا لیں اور آپ کو اللہ نے شعور دیا کہ آپ لفٹ لگا لیں اور آپ رفع کر لیں. یعنی جنہوں نے بلند ہونا ہے، اوپر جانا ہے، 200ویں منزل پہ جانا، وہ چلے جائیں گے آرام سے. یہ ہے وہ طاقت جو اللہ نے بندے کو دی ہوئی ہے، شعور کی طاقت اور اس کام کو کرنے کی طاقت. ٹھیک ہے؟ مگر اگر آپ یہ کہیں کہ کسی بندے کو آپ زندہ بغیر کسی چیز کے 7ویں آسمان پہ بھیج دیں، کین یو ڈو اٹ؟ بٹ اسٹل اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کو طاقت چاہیے. جیسا ہم نے ابھی مثال میں دیکھا کہ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے آپ اس کو اتنا لفٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کو اوپر پہنچانا ہے 7ویں آسمان پہ، ٹھیک ہے، یا تیسرے پہ یا دوسرے پہ یا پہلے پہ، تو آپ کو اس کے لیے طاقت چاہیے. کیا وہ طاقت ہے؟ آپ کہیں یہ چاند پہ تو گئے ہیں. یس، چاند پہ گئے ہیں، لیکن چاند پہ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے آسمان سے گزر گئے ہیں یا دوسرے آسمان سے گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ گیلیکسی میں ہے، وہ اس فاصلے تک اللہ نے آپ کو شعور دیا، آپ چلے گئے، بات ختم ہو گئی. مگر اگر کوئی کر سکتا ہے اور کیا ہے، جس طرح اللہ نے یہاں بیان کر دیا، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھا لیا، تو وہ العزیز ہی ہے. اس کو یہ غلبہ حاصل ہے کہ وہ زندہ اٹھا لے. انسان اپولو میں، اسکائی لیب میں، ٹھیک ہے، سپوٹنک میں خلا بازوں کو زندہ بھیج سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیریئر بھی چاہیے جو جن کا نام لیا. اس کے لیے اس کو آکسیجن بھی چاہیے، 100 چیزیں چاہیے اس کے بعد وہ جا کر، اور ان سب کے لیے پیسہ بھی چاہیے، اور above all اس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے. ٹھیک ہے؟ تیار ہوگی تو پھر ہی جائیں گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پلک جھپکنے میں اٹھا لیا. تو یہ بے انتہا غلبہ ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اب ہم نے جمپ مار لی سیدھا العزیز پہ، لیکن ہم نے اللہ کا اسم چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی عبادت ہی نہیں کی جا سکتی جو العزیز نہ ہو. سمجھے؟ جس کی قوت طاقت لمیٹڈ ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ اسم اللہ جو ہے وہ یوز ہوا ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا. یس، دیٹ از رائٹ آلسو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہے. ذات ساتھ ہے لیکن اس کی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ اسی ذات، یہ جو اس میں ذات ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ معبود کا معنی بھی پایا جاتا ہے. الالہ، جس میں الف گر کے، حمزہ گر کے جو ہے وہ یہ اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس اگر حکمت نہ ہو
تو تباہی ہے. ٹھیک ہے، طاقت تو ہے، غلبہ تو ہے، مگر اس میں حکمت کا فیکٹر نہیں ہے، حکمت کی صفت نہیں ہے اس کے اندر. That will be a disaster for all the humanity, for all the creatures. ٹھیک ہے، لہٰذا العزیز کی صفت جو ہے اس کا تصرف حکمت کے ساتھ ہوگا. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، اب اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے، انسان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ممکنات اور غیر ممکنات کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے، پہچانتا، اور اس کی وسعت اتنی ہے جتنی کہ اس کی عقل کی وسعت ہے. اسی لیے زبانوں سے نکلتا ہے یہ ناممکن ہے، اسی لیے نکلتا ہے. اور اگر انہیں سمجھ ہو اس چیز کی تو کبھی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی یہ چیز ممکن نہیں ہے. وجہ العزیز. ٹھیک ہے، جس کا اتنا غلبہ ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ زندہ انسان کو اپنے پاس بلا لے، تو یہ کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے چیز. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن چونکہ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کا منکر ہو جاتا. اس چیز کو بڑے دھیان سے سمجھنا، لہٰذا وہ اس چیز کا منکر ہو جاتا ہے. اللہ تمہارا بھلا کرے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ہٹیں گے اس العزیزوں سے، لیکن وہ ہوگا اسی کے پیرائے میں. بظاہر سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ العزیز کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ تعالیٰ محی ہے، زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، قائم کرنے والا. اللہ تعالیٰ الباعث ہے، مرنے کے بعد اٹھانے والا. ٹھیک ہے. اب انسان کی عقل لمیٹڈ ہے. آئی ایم ریپیٹنگ دس. جب آپ الہ کو، اپنے معبود کو اپنی عقل پہ جج کریں گے نا تو مار کھا جائیں گے. بات یہ ہے، المحی کی صفت علیحدہ ہے، الحی کی صفت علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، الممیت کی صفت علیحدہ ہے، اور الباعثوں کی صفت علیحدہ ہے. جب آپ ان ساروں کو مکس کر دیں گے نا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے جی قرآن کے مطابق قبر میں جب دفنا دیا گیا ہے نا مرنے والے کو، تو اب یہ قیامت کو اٹھے گا. جب آپ ان صفات کو نہ سمجھیں گے اور ان صفات کو جو ہے وہ مکس کر دیں گے، جب آپ ان کی اپلیکیشن کو، تصرف کو، جو لفظ سامنے لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو علیحدہ علیحدہ اس کے تصرف کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تمام العزیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہاں، اور اس پہ کہیں یہ پابندی نہیں آتی کہ وہ قبر میں جب مردہ چلا جائے تو وہ اب اس پہ یہ پابندی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ اس کو قیامت سے پہلے نہیں اٹھائے گا. سمجھے؟ قبر میں جانے کے لیے الممیت کی صفت استعمال ہوئی، ظاہری حیات کو زائل کرنے والا. الممیت ظاہری حیات کو زائل، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں موت دینے والا. ٹھیک ہے، جبکہ الممیتوں کی جو صفت ہے وہ اپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ ظاہری حیات، یہ جو ہماری ظاہری حیات ہے، اس کو زائل کرنے والا، کمپلیٹ موت دینے والا نہیں.
کہ یہ جو فیز آف لائف ہے اس کو ختم کرنے والا. اب کہا یہ جائے گا کہ جناب پھر آخرت میں کوئی اس کی صفت چینج ہو جائے گی الممیتوں کی؟ نہیں، یہی رہے گی، لیکن وہ عالم اور ہوگا، اور وہاں پہ پرماننٹ موت دے دی جائے گی. موت کو بھی موت دے دی جائے گی. دیٹ ول بی دی پرماننسی آف ڈیتھ. اس کے بعد اب موت زندہ نہیں رہے گی. سمجھے؟ جی موت کیسے؟ موت زندہ ہی تو ہے، تبھی تو لوگ مرتے ہیں. پھنس گئے ہیں. موت ختم ہو جائے گی، صرف تو ذات کے ساتھ ہے، وہ تو رہے گی، صرف تو ذات کے ساتھ ہے. یعنی اگر وہ کل کو، میں ایک سپوزٹلی بات کر رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں بات کو، اللہ مجھے معاف کرے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کل کو اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ جو جنت میں دائمی زندگی ہے وہ اب ختم ہے، میں دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجوں گا، ٹھیک ہے، تو الممید کی صرف وہاں آ جائے گی، بات ختم ہوگی، پھر نئی سرے سے بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ممید کی صرف تو ذات کے ساتھ رہے گی، لیکن جس چیز میں اس کا تصرف ہونا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. رہے گی وہ جب چاہے گا ممید کو جو ہے وہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ، اگر وہ کسی کو قبر میں زندگی دے، ہاؤ کین یو سے یہ ناممکن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے جب تک آپ صفات کو، اللہ کی ذات اور صفات کو نہیں سمجھتے نا، آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. پرابلم یہ ہے. لیکن وہ کیوں نہیں کرتا کوئی چیز؟ غلبہ تو رکھتا ہے، لیکن وہ کوئی چیز کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے یعنی جو دنیا میں آپ سمپل سی مثال لے لیں، چھوٹی سی بالکل، اور بڑی آسان سی مثال لے لیں. جو دنیا میں اس کا انکار کرے، وہ کہے جی معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ہے ہی نہیں ہے، دیر از نو گاڈ. ٹھیک ہے نا؟ ایسے دنیا میں ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں زمانہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا اور بات ختم ہو گئی. تو وہ چاہے تو اٹھا لے. ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے؟ چاہے تو آسمان سے جس طرح آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ چاہتا تو زمین پہ ساری انسانیت اسی طرح بھیج دیتا، اوپر سے نازل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے نہیں کیا. وہ چاہتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیدھا اٹھا لیتا. ٹھیک ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. یہ حکمت ہے، اس کے پیچھے حکمت. سمجھے؟ وہ العزیز ہے، اس پہ غالب ہے، وہ اس کا غلبہ ہے، اس پہ طاقت وہ اس کی رکھتا ہے کہ ہر انسان کو اسٹریٹ اوے وہ زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بھیج دیتا. ٹھیک ہے، وہ اس پہ قادر ہے. لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو اس کے پیچھے اس کی حکمت. ٹھیک ہے، کوئی کسی کا میت نہ ہوتا، عورت کو اس کی عزت کا مقام نہ ملتا. سمجھے؟ باپ کی آزمائش نہ ہوتی، اینڈ سو آن، سو مینی فیکٹرز. آپ اس کو کرتے چلے جائیں، سو مینی فیکٹرز. یہ جو انسانوں کے درمیان بانڈنگ ہے نا، یہ نہ ہوتی. سمجھ گئے؟ سو یہ صاحب ترتیب ہے، حکمت والا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے. سو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے مطابق جج کریں گے نا، یو ول گیٹ لاسٹ. سمجھے؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی عقل کے پیرائے میں اور عقل کے پیمانے پہ جج نہیں کیا جا سکتا. اور یہی معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں بنایا، رسل کے بارے میں بنایا، اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں بنایا. جہاں امتی نے نبی کو اپنی عقل پہ پرکھنے کی کوشش کی، مار کھا جائے گا.
اور جہاں مرید نے مرشد کو اپنی عقل پہ پرکھنے کی کوشش کی مار کھا جائے گا. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ انبیاء کرام کی جو بارے میں جو آیات ہیں قرآن میں اگر وہ دیکھیں تو آپ کو وہاں دو چیزیں بڑی کامن ملیں گی، اور وہ دو چیزیں کیا؟ ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی. علم حکمت، ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا سورہ الجمعہ میں، سورہ البقرہ میں اور بھی مختلف جگہوں پہ، کہ یہ تمہیں آیات کا سنانا علیحدہ ہے، آیات جو نازل کی جاتی ہیں وہ سنائی جاتی ہیں، یہ ایک فیز ہے. ذرا بات کو سمجھنا، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ توفیق دے سمجھا سکوں، کہ آیات کا تلاوت کرنا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ ایک چیز ہے، اس آیت کے اندر کون سا علم ہے یہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ حکمت کیا ہے یہ تیسری چیز ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو 3 قسم کی چیزیں عطا فرمائیں. نمبر 1 کہ قرآن کے ظاہری جو آیات ہیں جو نازل ہوئے ہیں، جن الفاظ میں نازل ہوا، وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو آیت کی صورت میں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے. یہ ہے آیات کا تلاوت کرنا امت پہ، رائٹ. نمبر 2 ان آیات میں کون سا علم ہے، اس کے ظاہر میں کون سا علم ہے اور اس کے باطن میں کون سا علم ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان آیات سے اگر آپ نے کوئی کام لینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے مومنین کے لیے. میں اب اس کا ایک آسپیکٹ بیان کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے، حکمت کا ایک آسپیکٹ بیان کر رہا ہوں، باقی ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا اس کو. تو شفا کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب نکلتے ہیں کہ بھئی کوئی علاج بیماری کا ہو تو آپ کو ایک چیز میں نہیں ملتا، 2 چیزوں میں ملا کے ملتا، کمپاؤنڈ بنتا ہے نا، ٹھیک ہے. آپ دوائیوں میں دیکھتے ہیں ایک ہے اس کے اندر سبسٹینس ہے، دوسرا سبسٹینس ہے، تیسرا سبسٹینس ہے، ان کو ملا کے ایک گولی بنی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے. سو جب آپ نے قرآن سے شفا لینی ہے، قرآن سے آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ کو علم حکمت آنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایک سے نہیں ہو رہا تو یہ اس کے ساتھ کس کو ملایا جائے تو یہ ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پہ جو اللہ کو غصہ ہے نا، غضب ہے مجھ پہ، جو اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اس کا یہ غصہ جو مجھ پہ ہے، غضب جو ہے اس کو مجھ پہ یہ دور ہو جائے، ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار. بٹ اف یو وانٹ ٹو میک اٹ شیور کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ناراضگی دور ہو جائے، مجھ پہ غصہ دور ہو جائے اور اللہ مجھے معاف کرے، اف یو وانٹ ٹو میک اٹ شیور، ٹھیک ہے، یو ول ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ان ایڈیشن ٹو یور استغفار اینڈ توبہ. کیونکہ اگر آپ توبہ استغفار کو دیکھو تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تو یہی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، یہی ہے نا سمپلی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کر دیا، معلوم نہیں کہ یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، رائٹ. بٹ اف یو وانٹ ٹو میک اٹ شیور کہ یہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہے، دین یو ول ہیو ٹو ایڈ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے. استغفار، توبہ استغفار سے پہلے اس کو ایڈ کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یہ دیکھنے میں ہلکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا فرمان پتھر پہ لکیر ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو اللہ نے یہ علم دیا ہوا ہے حکمت کا، تو آپ اس طرف جائیں گے کہ یار یہ اگر میں اس کو ایڈ کر لوں نا تو پھر پریٹی شیور ہوں میں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا مجھ سے غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا. یس ٹھیک ہے. یہ اب یہ حکمت ہے. علم یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں، اور حکمت یہ ہے کہ توبہ استغفار سے پہلے اللہ کی یہ صفات لگا دیں. ٹھیک ہے یار کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں؟ لائک وائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار جو ہے توبہ استغفار میری قبول ہو، تو پھر اس کے ساتھ ایک ایسی چیز لگا دیں جو ہر حال میں پڑھی جائے تو قبول ہوتی ہے. دیٹ از درود شریف. اب استغفار پہ آ جاؤ. استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک استغفار ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہیں دونوں استغفار. ٹھیک ہے. مگر یہ دوسرا والا ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ اگر یہ جنگ سے بھاگ کر بھی آیا ہوا نا تو یہ اس کو معافی مل جائے گی. کوئی بھی گناہ کر کے آ رہے ہو اور یہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کیوں؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو یا لشکر سے بھاگ کر آیا ہو. وجہ اس میں اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، الحی القیوم. سمجھے؟ العظیم اور الحی القیوم. یہ سگنیفیکنس ہے اس کے اس میں صفات کو، اس کے اس میں ذات کو پراپر جگہ پہ استعمال کرنے کی. اینڈ دیٹ از کالڈ حکمت. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس یہ حکمت نہیں ہے اور آپ اپنے عقل پہ جج کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلا سوال یہ کریں گے، لاؤ جی دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. سمجھے؟ آپ کسی کے سامنے پڑھیں نا، اسی یہی پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. وہ کہیں جی کہاں لکھا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو اپنے عقل پہ جج کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں علم حکمت بھی عطا کیا ہوا. اور علم حکمت وہاں لازم ہو جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی طاقت عطا کی ہو. دنیاوی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں باطن کی، روحانیت کی. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دی ہے نا تو اس کے ساتھ پھر حکمت بھی دیتا ہے. سمجھے؟ یہی وہ وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہو جائے وہ خاموشی سے درگزر کر دیتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میری زبان سے کچھ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کرنی ہے اس کے ساتھ کہ اس کی جو نا اگلی پچھلی نسلیں بھی جائیں گی. تو حکمت کیا ہے؟ خاموشی کی. اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے، وہ بہتر کرے گا. بس بات ہے. سمجھے؟ اور جہاں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تعویذوں کی صورت میں یا یہ عملیات کی صورت میں کوئی طاقت نظر آتی ہے، واجبی سی مجازی سی طاقت نظر آتی ہے، وہاں آپ کو حکمت نہیں نظر آئے گی. کیونکہ وہ اللہ نے اپنی رضا سے عطا نہیں کی ہوئی، وہ اس کی نیت اور اس کے کسب کی وجہ سے اس کو دی ہوئی ہے. لیکن اس میں حکمت نہیں ہوگی. وہاں کیا ہوگا؟ حسد، کینہ، بغض، انتقام، بدلہ. سمجھے؟ سو یہ ہے ورکنگ صفات کی. اس لیے تو میں بار بار اس پہ ایمفسائز کرتا ہوں، زور دیتا ہوں کہ یہ جو صفات ہے نا، یہ اگر نہیں سمجھتے اس میں ذات اور اس میں صفات، forget about قرآن کہ آپ اس کو سمجھ سکیں گے کبھی. واجبی جو ہے وہ سامنے جو بظاہر تفسیر ہے وہ ہوتی رہے گی، ترجمے ہوتے رہیں گے، لوگ جو ان کے پڑھ کے قرآن کا اصل بھول جائیں گے، اور اسی کو کہتے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو اس علم کے حامل ہوں گے وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ علم جو ہے یہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوگا.
کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ قرآن کے ظاہر مطالب پہ رہے گی، ان کو ذات اور صفات کے علم سے کوئی شغف ہی نہیں ہوگا ان کو۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔